بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رسول کریم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو کہیں قرآن مجید میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا گیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی اس کی فرمائی ہوئی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور دانائی اور عقل مندی کی باتیں بتلاتے ہیں، اخلاق کی درستگی سکھاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں کہیں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق و کردار کے حامل ہیں۔ کہیں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا بہترین نمونہ ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے امید کرتا ہے اور آخرت کے دن سے امید رکھتا ہے، جس نے اللہ کو بہت یاد کیا ہو۔ الغرض یہ کہ مومن کے لیے اللہ کے آخری اور برگزیدہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا مینار ہے۔ اپنی زندگی کے لیے ان سے روشنی حاصل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور زندگی کے کردار و اخلاق و صفات میں ان کو اپنے لیے نمونہ بنانا، آئیڈیل بنانا، رول ماڈل بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی میں صلاح و فلاح ہے اور یہی مرد مومن کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ جب اور جس نے اس وتیرہ اور طریقے سے انحراف کیا یا اس سے غفلت برتی، وہ صحیح راستے سے دور ہو گیا اور اس کی زندگی جادہ مستقیم سے ہٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سمجھنے اور ان کی پیروی کرنے کے لیے دو اہم شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادارانہ اور محبانہ تعلق ہو، اور وہ ایسا ہو کہ اس ذات عظیم پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہو، صرف زبان سے محبت کا اظہار نہ ہو بلکہ وہ حقیقت ہو اور اس میں اخلاص ہو، جیسا کہ صحابہ اکرام کو تھا کہ اسلام کی وفاداری کی سزا میں گویا کہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا تم اس کو قبول کرو گے کہ تمہاری جگہ اس وقت تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم بچ جاتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کانٹا چبھے اور میں اس کے عوض موت سے بچ جاؤں۔ حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ اپنے ایک مدحیہ شعر میں کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ کہ میرے باپ اور دادا اور خود میری عزت و آبرو سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نشانہ اور ڈھال ہے۔ بلکہ ایک اور جنگ سے واپس آنے والوں سے ایک خاتون پوچھتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ جواب دینے والا کہتا ہے مگر تمہارے والد شہید ہو گئے۔ وہ پوچھتی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے شوہر بھی کام آ گئے۔ وہ تیسری مرتبہ پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاتون کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ہم سب کی زندگیوں کو بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر مصیبت کمتر ہے اگر مومن میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں۔ ایسی یا اسی سے قریب تر محبت اگر مومن کے اندر پیدا نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مخلصانہ پیروی، تابعداری اور وفاداری نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی اخلاق و صفات، بندگان خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ، اپنے سے برا چاہنے والوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، رضائے الہی کی آپ کی طلب، آخرت کی فکر، ہر ایک کے لیے ہمدردی اور خیر طلبی، دنیا و دین میں اس کی کامیابی کی فکر، اس کے صلاح و فلاح کا خیال، یہ سب جاننے کی کوشش کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ اخلاق و محبت کا کیا برتاؤ کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسی شفقت کرتے تھے، غیروں اور دوسروں کے ساتھ کیسی ملاطفت اور ہمدردی کرتے تھے، لوگوں کی دینی اصلاح اور ان میں خدا طلبی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے لیے کیسی تربیت اور تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ دو شرطیں ہیں جن کے ذریعے ایک مومن کو اپنی زندگی سنوارنا اور اپنے ایمان کو سچا بنانا ہوتا ہے۔ یہ شرطیں پوری ہوں تو یہ مقصد حاصل ہوتا ہے، اور یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ معلوم کر کے اس کی پیروی نہ کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں، یہ بات جوڑ نہیں کھاتی، میل نہیں کھاتی۔ بعض وقت آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے کی کوئی فکر نہیں کرتا، اس سیرت طیبہ کے مطالعے سے حاصل ہونے والے اخلاق و صفات کو اپنانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ ایسے آدمی کا دعویٰ کیسے سچا مانا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی باتیں ہر شخص کو کتابوں میں تلاش کرنا مشکل ہے، اس وجہ سے یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت سے امت مسلمہ کو ایک خاص قسم کی دلچسپی اور لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آڈیو کی شکل میں امت مسلمہ تک یہ سیرت کے اسباق اور دروس ارسال کر دیے جائیں، پہنچا دیے جائیں، تاکہ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے اور اس سیرت کے مطابق عمل کرنے میں روشنی ملے اور ہدایت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول و منظور فرمائیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اس لیے یہاں پر آپ کی سیرت کو پیش کیا جا رہا ہے، ولادت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کی پوری سیرت کو انشاءاللہ اس ذریعے سے امت مسلمہ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ہم آغاز کرتے ہیں ولادت باسعادت سے کہ موسم بہار میں دوشنبے کے دن 9 ربیع الاول، یہی راجح قول ہے، بعض مرجو اقوال 12 ربیع الاول کے بھی ہیں،
لیکن راجح 9 ربیع الاول کا ہے، عام الفیل کے سال 22 اپریل سن 571 عیسوی، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے۔ والد بزرگوار کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا اور اپنے 24 سالہ نوجوان اور اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچے کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے۔ 7ویں دن قربانی کی، تمام قریش کی دعوت کی۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا؟ عبد المطلب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایع نشان قرار پائے، کیونکہ محمد کا ترجمہ ہے جس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، باندھی تھی۔ سویبہ اس کا نام تھا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء دودھ پینے کے زمانے میں شیرخواری کے حالت میں بچوں کو اطراف و اکناف کے دیہاتوں اور قصبات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ رواج اس لیے تھا کہ بچے وہاں کے لوگوں کے ساتھ پل کر فصاحت و بلاغت کا جوہر اپنے اندر پیدا کر لیتے تھے۔ عرب کی خالص خصوصیات اس سے محفوظ رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھی، اس لیے حضرت آمنہ کی درخواست کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ 2 برس کے بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا، لیکن چونکہ اس زمانے میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، دوبارہ گھر میں لائیں۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ حضرت حلیمہ کے شوہر یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے، آپ سے ملاقات کی اور کہا یہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حارث مسلمان ہو گئے۔